ایک نان لوکل کی طرف سے جو اتراکھنڈ کا رہنے والا ہے، اس نے کشمیر میں 85 سالہ عورت کا قتل کیا ہے جناب۔ بالکل کیا ہے پوری خبر میں آپ کو بتا دوں کہ کل یہ خبر سوشل میڈیا پہ جب پہنچی تو اس کے بعد ہم نے اس خبر کو پورے طریقے سے جانچ پڑتال کے ساتھ ہی سامنے لانے کی کوشش کیا۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایک 85 سالہ عورت لال بازار کی رہنے والی ہماری ماں، جس کا قتل جو ہے وہ ایک نان لوکل نے کیا ہے، اور یہ نان لوکل اوم پرکاش سائی کا نام بتایا جا رہا ہے۔ 21 سال عمر ہے، اتراکھنڈ کا رہنے والا ہے۔ ایک شخص نے ایک تیز ترار ہتھیار کے ساتھ، چاقو کے ساتھ اس ماں کا مرڈر کیا ہے، اور اس کے بعد اس کے گھر سے فرار ہو گیا ہے، اور بھاگتے ٹائم کچھ زیورات اور پیسے لے کر فرار ہوا ہے۔ لیکن جو یہ شخص ہے، اسے جموں کے شہر میں گرفتار کر لیا ہے۔ جرم کرنے کے ٹھیک 5 گھنٹے بعد یہ پولیس کی حراست میں آ چکا تھا۔ آپ نے دیکھا ایک نان لوکل جو اتراکھنڈ کا رہنے والا ہے، اس نے کشمیر میں سری نگر میں لال بازار میں ایک 85 سالہ عورت کا مرڈر کیا، اس کا قتل کیا پیسوں کے لیے۔ اب سوالیہ نشان تو یہ ہے کہ یہ نان لوکل آتے کہاں سے ہیں، ان کو لاتا کون ہے، یہاں پہ لا کے کاروبار کون کروا رہا ہے، کون سی کمپنیز ان کو ایز اے سرونٹ یعنی کہ نوکر کے طور پہ گھروں میں بیچتی ہیں، اور سالانہ وہ کتنی کمپنی کتنا پیسہ کما رہی ہیں، کتنا پیسہ اکٹھا کر رہی ہیں۔ اور اگرچہ یہ نان لوکل آ رہے ہیں تو کیا ان کی ویریفیکیشن ہو رہی ہے؟ کیا ویریفیکیشن پروسیس میں نزدیکی جو پولیس اسٹیشن سے وہاں پر ان لوگوں کی رپورٹ دی ہوئی ہے، ان کی وہاں پہ شناخت پتر جو ہے وہ ان پولیس والوں کے پاس ہیں؟ یہ نان لوکل کتنے ہیں کشمیر میں، اور کتنے لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں؟ اگرچہ یہ سب تمام نان لوکل وہاں پہ کام کر رہے ہیں تو کس بنیاد کے اوپر کام کر رہے ہیں؟ کیا سرکار اور وہاں کے ایڈمنسٹریشن نے اگر ان لوگوں کو یہ چھوٹ دی ہے کہ آپ کام کر سکیں، پر یہ چھوٹ تو نہیں دی ہے کہ آپ کشمیر کے عام لوگوں کو ایکاہم قتل کرنا شروع کر دیں جناب؟ کشمیر کے تمام لوگوں کا ایک ہی اس وقت نعرہ ہے، ایک ہی سلوگن ہے، وی وانٹ جسٹس، ہمیں انصاف چاہیے اس 85 سالہ ماں کے لیے جو لال بازار کی رہنے والی ہے، جو بزرگ خاتون تھی، جس کے اوپر ایک تیز ترار ہتھیار چاقو کے ساتھ وار کیا گیا ہے، اور بعد میں یہ 21 سالہ جوان چور اوم پرکاش جو ہے وہ وہاں سے بھاگ کر جموں پہنچا، لیکن جموں سے پولیس نے اسے گرفتار بھی کر لیا۔ یہ نان لوکل کتنے سارے ہیں کشمیر میں، کتنے گھروں میں کام کر رہے ہیں؟ کیا ان سب کی ویریفیکیشن کی گئی ہے؟ اگرچہ ان لوگوں کی ویریفیکیشن نہیں ہوئی ہے تو کیوں نہیں ہوئی ہے؟ سب سے پہلا سوال تو یہ، اور اگر ان کی ویریفیکیشن ہوئی ہے تو کس بنیاد کے اوپر ان کو جو ہے وہ کمپنیز کشمیر میں لا کے کام کروا رہی ہیں؟ سب سے پہلے ان تمام کمپنیز کے اوپر سوال اٹھتا ہے جن کمپنیز نے ایک لمبے عرصے سے یہ سلسلہ بنایا ہوا ہے کہ وہ نان لوکل کو باہر سے لاتے ہیں، کشمیر میں ڈپلوائے کر دیتے ہیں، اور وہ یہاں پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعد میں جب یہی لوگ اس طریقے کی حرکتیں کرتے ہیں تو پھر ماحول جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، پھر جو ایک پورا ایٹماسفیئر ہے اس میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ سب سے پہلے جناب آپ تو یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ کتنے سارے گھر ہیں جنہوں میں نان لوکل کام کر رہے ہیں۔ کیا وہ گھر جن میں نان لوکل کام کر رہے ہیں ایز اے سرونٹ کے طور پر، کیا ان گھر والوں نے کبھی پولیس میں ان لوگوں کی ویریفیکیشن کروائی ہے؟ کیا جن کمپنیز نے وہ پرووائڈ کیے ہیں وہ کمپنیز ویلڈ ہیں؟ کیا جن کمپنیز نے ان نان لوکل کو آپ کے پاس بھیجا ہے، کیا آپ نے ان لوگوں کی پوری انویسٹیگیشن چھان بین کی ہے؟ اگرچہ وہ آپ کے گھر پہ رہ رہے ہیں تو آپ کی جان حفاظت میں ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا مال بھی حفاظت میں ہونا چاہیے۔ اگر آپ اپنے گھر میں کسی نوکر کو رکھ رہے ہیں تو آپ کو اس پہ ایک بھروسہ ہونا چاہیے۔ کیا آپ کو اتنا سب بھروسہ ہے؟ اگر یہ سب نہیں ہے تو یہ جو نان لوکل کام کر رہے ہیں کشمیر میں، ان کو لے کر سرکار کو چاہیے، پولیس کو چاہیے کہ انویسٹیگیشن کی جائے، سخت سے سخت کارروائی کی جائے اس کے خلاف، اس 21 سالہ چور کے خلاف جس چور نے ایک قتل کر دیا ہے کشمیر میں ایک 85 سالہ ماں کا، اور وہ ماں بیچاری جو بزرگ تھی جس کے گھر میں سے چوری کر کے سونا اور کچھ پیسے لے کر یہ چور بھاگ گیا تھا، فرار ہو گیا تھا۔ اور ایسے حالات میں سرکار کو چاہیے، انتظامیہ کو چاہیے، ایڈمنسٹریشن کو چاہیے کہ ان لوگوں کی پراپر ویریفیکیشن کی جائے، ان لوگوں کی پراپر چھان بین کی جائے۔ جتنے بھی نان لوکل کشمیر میں کام کر رہے ہیں ان سب لوگوں کی جو ہے وہ پراپر ویریفیکیشن اور ان سب لوگوں کی شناخت پتر، ان کی آئیڈینٹی کو لے کر ان کی چھان بین کی جائے۔ اگرچہ کوئی بھی اس میں ملوث پایا جاتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی بھی کی جائے، اور یہ تمام ایجنسیز
کنسلٹنسیز جو ان لوگوں کو یہاں وہاں سپلائی کرتی ہیں, یہ کنسلٹنسیز ایک قسم کے ایک نام کی, ان سب کو لے کر جو ہے وہ سرکار کو چاہیے, گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان سب کی ویریفیکیشن کی جائے, کیونکہ آپ نے دیکھا یہ کئی ساری پرائیویٹ ایسی ایجنسیز ہیں جو سرونٹ آپ کو پرووائڈ کرتی ہیں اور پھر بعد میں آپ ان لوگوں سے وہ لے لیتے ہیں کچھ پیسے دے کر, لیکن آپ کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اپنے گھر میں موت خرید کر لے آئے ہیں. اس لیے آپ کو چاہیے کہ اس وقت کے بیچ میں ان لوگوں کی بھی پوری جو ہے وہ چھان بین کروائی جائے. فی الحال یہ شہر خاص سے ایک بڑا معاملہ پیش آیا ہے, بڑا دکھد سماچار ہے, اور دل کو بڑا درد ہوا جب ہم نے یہ سنا کہ ایک نان لوکل نے ایک وہاں کی 85 سالہ عورت کا قتل کر کر پیسے اور سونا لے کر فرار ہو گیا تھا. لیکن چلیے, جموں کشمیر پولیس زندہ باد کہ جموں سے اسے پھر سے ایک بار جو ہے وہ حراست میں لے لیا اور اس شخص کے خلاف جو ہے وہ اب کارروائی بھی کی گئی ہے. آگے مزید اس میں جو انویسٹیگیشن ہے وہ تو رہے گی, لیکن جو یہ مرڈر کیا گیا ہے اور جس ایجنسی نے یعنی کہ جس پرائیویٹ کمپنی نے اس کو یہاں پہ لایا ہے, ان لوگوں نے کس شرط پہ لایا, کن بنیاد پہ لایا, ان سے بھی سوال ضرور کیے جائیں گے. فی الحال آپ دیکھتے رہیں ڈیلی تسکین عامر سہیل کے ساتھ.